جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام غالب ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا سا ہی ہو۔ ایمان اس کا نام ہے کہ خدائے واحد کو دل سے پانے اور زبان سے اقرار کرے، حکم شرع پر عمل کرے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا ترک کر دینا زیادہ سہل ہے۔ جو چیز پیچھے ہٹی پھر آگے نہیں بڑھتی۔ جو شخص راز چھپاتا ہے اس کا راز اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر صبر شکر دو سواریاں ہوتی تو میں پر نہ کرتا کہ کس پر سوار ہوں۔ جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا۔ مقدمات کا جلد تصفیہ کرنا چاہیے تاکہ دعویٰ کرنے والا ڈر کے سبب کہیں اپنے دعوے سے مجبور دستبردار نہ ہو جائے۔ دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی۔ توبۃ النصوح اس کا نام ہے کہ بے فعل سے اس طرح توبہ کی جائے کہ پھر اس کو نہ کرے۔ ظالموں کو معاف کرنا مظلوموں پر ظلم ہے۔ کسی کی شہرت کا آوازہ سن کر دھوکہ نہ کھاؤ۔ مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ علم عقل کی زیادتی پر موقوف نہیں۔ کسی کی دینداری پر اعتبار نہ کرنا، تا وقتی کے طمع کے وقت سے آزما نہ لے۔ نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑو۔ دنیا تھوڑی سی لو تب آزادانہ بسر کر سکو گے۔ لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ۔ مومن نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ حسن اخلاق اور پاکیزہ کردار کا معیار یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہیں۔ اپنے ماتحتوں کے لیے ایسے بن جاؤ جیسے اگر تم خود ماتحت ہو تو اپنے امیر کو ویسا دیکھنا چاہو۔ موت کا حریص بن، تجھے حیات عطا ہوگی۔ انسان صوم و صلات سے نہیں بلکہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے۔ جو شخص خود کو مقام تہمت سے الگ نہیں رکھتا وہ بدگمانی کرنے والوں پر ملامت نہ کرے۔ طمع تنگ دستی اور قناعت مالداری ہے، یعنی قناعت دولت ہے۔ بدکاری کی کثرت سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے، زلزلے آتے ہیں اور حکام کے ظلم و ستم سے قد واقعہ ہوتا ہے۔ آخرت کے معاملات کے سوا ہر معاملے میں توقف کرنا بہتر ہے۔ جس عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔